بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پیارے پیغمبر کو جس طرح دلاسا دیا، تاریخ کے اوراق میں وہ محفوظ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت کے جو مشکل وقت تھا اللہ کے رسول کا کہ ڈھارس بندائی، آپ کو حوصلہ دیا، انکرج کیا اور آپ کو دوبارہ کھڑا کیا کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں۔ الفاظ بڑے پیارے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ڈر کس چیز کا تھا؟ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے پوری کروں گا؟ کیا میں پوری کر پاؤں گا ذمہ داری کہ نہیں ہوگی؟ خاتم النبیین کی ذمہ داری، صرف اپنی قوم نہیں، ساری انسانیت کے لیے بھیجا جا رہا ہوں۔ تو ڈر اور خوف یہ تھا کہ کیا میں اتنا بڑا بھار اور ذمہ داری اٹھا لوں گا کہ ایسا نہ ہو مجھ سے نہ ہو اور میں رسوا ہو جاؤں۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم حضور اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین پر سیدہ خدیجہ کا بھروسہ تھا، توکل تھا۔ حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، فوراً اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کیوں نہیں اللہ آپ کو رسوا کرے گا۔ بس یہی نہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، نہیں، وجہ بھی بتائی۔ 5 وجوہات بتائی ہیں حضرت عائشہ خدیجہ نے کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان میں سب سے پہلے انک لتصل الرحم، حضور آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، اور جو شخص رشتے جوڑتا ہو اللہ تو اس کی عمر میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کے لفظ کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ صلہ عربی میں کہتے ہیں جوڑنے کو، وصل سے ہے، یہ اصل میں یہ واو صاد لام ہے۔ وصل اور فصل اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وصال جسے ہم کہتے ہیں۔ تو وصل کا معنی ہے صلہ ملانا، اور فصل کا معنی ہے توڑنا، قطع کرنا۔ صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، ملانے کو۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں رحم کسے کہتے ہیں؟ یوٹرس کو کہتے ہیں۔ جس جگہ پر ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس جگہ کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ رحم مادر، ماں کا رحم کہا جاتا ہے۔ اس رحم میں جتنے بچے پلتے ہیں، ایک رحم میں جتنے بچے پلتے ہیں وہ بچے رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ایک رحم سے نکلے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، ایک رحم سے جو نکلے بھائی بہن، وہ جو رحم ہے، وہ جو رحمی رشتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ان کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ دوستوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ صلہ رحمی کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ جوڑ کے رہنا، جڑ کر رہنا۔ اچھا، ایک تو میرے رحمی ہیں جو میرے بھائی بہن ہیں، جو ہم ایک رحم سے نکلے، میرے والد کے بھی رحمی رشتے ہیں جس رحم سے وہ نکلے ہیں۔ تو چونکہ وہ میرے والد کے رحم کے رشتے ہیں تو میں ان سے بھی جوڑ کے رکھوں گا۔ کچھ میری والدہ کے رحمی رشتے ہیں، میں ان سے بھی جوڑ کے رکھوں گا۔ تو یہ جو رحم کے رشتے ہیں نا، ان کو جوڑ کے رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے، اپنے خاندان کو جوڑنے والے تھے۔ دوسرا وصف وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، حضور لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، لوگوں کا وزن اٹھاتے تھے۔ صرف اپنا ہی نہیں، بس ٹھیک ہے اپنا گھر دیکھو بھئی، اپنی دکان دیکھو، اپنا کاروبار دیکھو، اپنے بچے دیکھو، اپنا کام دیکھو، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا کیا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے، ہمیں کیا ہے اس کا، اپنا کرو۔ نہیں، حضور ایسے نہیں تھے۔ حضور کی نبوت سے پہلی زندگی ایسی نہیں تھی، نبوت کے بعد تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ابھی حضرت خدیجہ نبوت سے پہلی جوانی کی زندگی 25 سے 40 سال 15 سال کی زندگی کی گواہی دے رہی ہیں،
تحمل الکلہ، حضور آپ وزن اٹھایا کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھایا کرتے ہیں لوگوں کا. وتکسب المعدوم، آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے. اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے میرے پاس کوئی ضرورت مند آیا، میں نے کہا یار ابھی پیسے نہیں ہیں، چلو میں کوشش کرتا ہوں تمہارے لیے، میں محنت کرتا ہوں اور اس کے لیے کچھ پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں، کماتا ہوں، خود کماتا ہوں، کما کر میں اس کو دے دیتا ہوں. اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تکسب، تا کے اوپر پیش، کسی کے لیے کمانا، اسے کہتے ہیں تکسب. اکسب یکسب، باب سے، باب افعال سے. یہاں جو لفظ ہے وہ تکسب ہے، زبر کے ساتھ ہے. زبر کا مطلب یہ ہوتا ہے میں کماتا ہی دوسروں کے لیے ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں جو دکان پر جاتا ہوں، میں کیوں جاتا ہوں؟ ہمارا سادہ سا جواب ہوتا ہے جی بیوی بچے واسطے کمائی دا جی، بیوی بچوں کے لیے ہم کماتے ہیں. اللہ کے رسول کس کے لیے کماتے ہیں؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، حضور اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں کماتے تھے، حضور ان کے لیے کماتے تھے جو کما نہیں سکتے تھے. اچھا اس کو بھی ذرا فرق رکھیے گا، کما نہ سکنا اور نہ کمانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہارڈر عام ہے کماتا نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. حضور نے اس کو کہا کلہاڑا لے کر آ، دستہ لگایا، کہا نکل جا مدینہ سے باہر، جب تک لکڑیاں کاٹ، کما پھر آئی میرے پاس. یہ وہ تھا جو کما سکتا تھا. حضور کے پاس لینے کے لیے ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اگلے سال آنا. کہا حضور اگر آپ اگلے سال نہ ہوئے، کہا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا، اس سے لے لینا. کبھی حضور کہتے ہیں بلال اس کو دو، کہا ہے نہیں، کہا کسی سے ادھار لے کر دو. یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے. جو نہیں کما سکتا اور جو نہیں کماتا ان میں فرق ہے. ایک نشے کے اندر اڑا دیتا ہے، ضائع کرتا ہے پیسے اور پھر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. معدوم جو کما ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول اس کے لیے کماتے تھے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، آپ کے اور میرے مال کے اندر سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے. حق ہے آپ کے میرے مال کے اندر اس کا. یہ نہ سمجھیے گا یہ میرا مال ہے صرف میرا ہی ہے. آپ کے مال کے اندر غرباء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، محروموں کا حق ہے. آپ جو کماتے ہیں اللہ آپ کو جو رزق دیتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا سورۃ القصص کے اوپر قارون کا قصہ اللہ نے بیان کیا؟ قارون کا جرم کیا تھا؟ لوگوں سے کہتے ہیں فساد نہ کر، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. اس کا فساد کیا تھا؟ مشرک تھا. پورے وہاں پہ کوئی شرک بیان نہیں ہوا اس کا، پورے رکوع کے اندر کوئی شرک بیان نہیں ہوا اس کا. وہ تو قوم موسیٰ میں سے تھا، من قوم موسیٰ، بنی اسرائیل میں سے تھا، مسلمانوں میں سے تھا. مسئلہ کیا تھا قارون کا؟ لوگ کہتے ہیں جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس مال سے غریبوں پہ خرچ کر. وہ کہتا ہے کیوں کروں؟ نہیں کرتا. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ سورہ یاسین کو آپ پڑھیں. سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے غریبوں پر خرچ کرو تو آگے سے کہتے ہیں ان پر خرچ کریں جن کو اللہ دے سکتا ہے. اللہ چاہے تو ان کو دے سکتا ہے، تم ہمیں کیوں کہتے ہو خرچ کرنے کا؟ جس اللہ نے ہمیں دیا اللہ ان کو بھی دے دے گا. اس طرح کے ہلے بہانے بناتے ہیں جنہوں نے خرچ نہیں کرنا ہوتا. قارون کا ایک ہی جرم تھا، ایک ہی فساد تھا، اور وہ یہ تھا اپنے مال میں سے غرباء پر خرچ نہ کرنا. اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا. حضور نے فرمایا جو بے نمازی ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، حامان، قارون. تین نام لیے اللہ کے رسول نے. بے نمازی فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا. علماء نے کہا جو بادشاہت کی وجہ سے نماز نہ پڑھے فرعون کے ساتھ ہوگا، جو وزارت کی وجہ سے نماز نہ پڑھے حامان کے ساتھ ہوگا، اور کہا جو کاروبار کی وجہ سے نماز نہ پڑھے وہ قارون کے ساتھ ہوگا. قارون کا مسئلہ کاروبار ہے، معاشی اس کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں اس کا.
وہ ظلم و زیادتی کرنا کوئی مسئلہ نہیں اس کا ظلم صرف یہ ہے غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. یہ کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کی مہمان نوازی نہیں کرتے، اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے. یہی جرم ہے ان کا. صرف یتیم کو دھکا دینا ہی جرم نہیں ہوا کرتا. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، حضور آپ تو کماتے ہی غیروں کے لیے ہیں. یہ کون کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے. بیوی کو پتا ہوتا ہے سارا شوہر کے کاروبار کا، لین دین کا جو مال آ رہا ہے. بیوی گواہی دے رہی ہے حضور آپ ہمارے لیے تھوڑی کماتے ہیں، آپ تو مسکینوں کے لیے کماتے ہیں، معدوموں کے لیے کماتے ہیں، یتیموں کے لیے کماتے ہیں. اللہ کیسے آپ کو رسوا کر دے گا؟ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی کرنا انبیاء کرام کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے. اور مہمان نوازی کی صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے مہمان نوازی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، پوچھتے نہیں تھے کی کھاؤ گے، بٹھا لو گے، ٹھنڈا لو گے، گرم لو گے، پوچھتے نہیں تھے. وہ تو فرشتوں کے سامنے بچڑا بھون کر لے آئے تھے. تو اگر پوچھتے فرشتوں سے کھانا کھاؤ گے تو وہ کیا کہتے؟ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. بچڑا ذبح بھی کر دیا، بھون بھی دیا، لے بھی آئے، تب تک کوئی ذکر نہیں ہوا کھانا کھاؤ گے. مہمان نوازی سے کہتے ہیں انبیاء کا شیوا ہے. اللہ کے رسول نبوت سے پہلے مہمان نواز تھے. اور یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کبھی کبھی مسکراتے ہیں کچھ بندوں پر. وہ جو صحابی تھا نا جو اپنے گھر میں لے گیا مہمان کو، چراغ بجھا دیا اس نے، مہمان کھاتا رہا، خود اشارے کرتا رہا، نہ خود کھایا، نہ بیوی نے کھایا، نہ بچوں نے کھایا، مہمان کو کھلا دیا. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا حضور نے پاس بلایا، کہنا رات نو، حضور نے پوچھا رات نو کی کیتا ہی، کیا ہوا حضور؟ کہا اللہ تیرے رات کے عمل سے اپنے عرش پر مسکرایا، اللہ تیرے عمل سے مسکرایا. آپ نے صبح ہی اس کو بشارت دی. تو فرمایا آپ مہمان نواز ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حضور آپ تو حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، کبھی آپ پیچھے نہیں رہتے، حق ہو آپ آگے آگے ہوتے ہیں. یہ معاشرتی اعتبار سے آپ دیکھیں، ہم نے آپ بات کی تھی جو حلف الفضول تھا اس میں اللہ کے رسول شامل تھے نا، جو ایک معاہدہ ہوا تھا ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، اللہ کے رسول اس میں شامل تھے. اور آپ بعد میں بھی کہا کرتے تھے کبھی ایسا کوئی معاہدہ ہوگا تو میں پہلے حاضر ہوں. تو حق کے کاموں میں اللہ کے رسول آگے آگے ہوتے تھے. یہ 5 وصف اگر کسی شخص کے اندر ہو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. اور اگر زندگی اس کے الٹ ہے اور انسان یہ سمجھے میں بھی اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ایسے نہیں ہے. سیدہ خدیجہ نے 5 وصف گنائے ہیں، 5 وجوہات گنائی ہیں جن کی وجہ سے اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اچھا ایک بڑی لطیف بات ہے، بالکل یہی اوصاف انہی الفاظوں کے ساتھ ایک شخص نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا. میں چاہتا ہوں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. جب ہجرت حبشہ شروع ہوئی نا، صحابہ حبشہ کی طرف چلے گئے تو حضرت ابو بکر بھی نکل گئے حبشہ جانے کے لیے. تنگ آ گئے لوگوں سے، اللہ کی طرف سے اجازت تھی. حضرت ابو بکر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر راستے میں پہنچے، وہاں ایک قبیلہ تھا قارا، برق غیماد وہ جگہ کا نام تھا. وہاں جب پہنچے تو وہاں قارا قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابن دغنا. اس نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کدھر؟ کہا میں جا رہا ہوں حبشہ. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا میری قوم نے مجھے اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا، یہ تو رہنے ہی نہیں دے رہے. اب میں جا رہا ہوں کسی اور جگہ پر جہاں میں اللہ کی عبادت کروں، اپنے رب کی عبادت کروں. ابن دغینہ کہتا ہے ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تیرے جیسا شخص کیا کبھی کسی علاقے سے نکل سکتا ہے یا اسے نکالا جا سکتا ہے؟ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، تو ضرورت مندوں کے لیے کماتا ہے،
وَتَصِلُ الرَّحِمِ تو صلہ رحمی کرتا ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، وَتَقْرِي الضَّيْفَ تو مہمان نوازی کرتا ہے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور تو حق کے کاموں میں مدد کرتا ہے۔ وہی 5 الفاظ ابن الدغینہ کو جا کر کسی نے سیدہ خدیجہ کی حدیث تو نہیں بیان کی تھی کہ سیدہ خدیجہ یہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں۔ یہ 5-6 سال بعد کا واقعہ ہے ابن الدغینہ کا۔ کہاں یہ ہے؟ اور سیدنا ابو بکر کو کہتا ہے یہ 5 وصف آپ کے اندر ہیں۔ اچھا، یہ 5 وصف ابو بکر میں کہاں سے آئے؟ دوستی کس کے ساتھ ہے؟ بچپن کی ہے، جوانی کی ہے؟ بچپن کی ہے۔ 35 سال کا عرصہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا ہے، صحبت کا اثر ہے، لوگ گواہی دیتے ہیں جیسا محمد ہے ویسا ہی ابو بکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزاج اتنے ملا کرتے تھے، لوگوں نے گواہیاں دی۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سیدہ خدیجہ کو بتایا، سیدہ خدیجہ نے آپ کو حوصلہ دیا، حوصلہ دے کر آپ نے فرمایا چلیں میرے ساتھ، اٹھیے چلیے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس آئے۔ ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ حضرت سیدہ خدیجہ کے چچا کے بیٹے ہیں عربی ہیں، مکی ہیں، لیکن یہ عیسائی ہو گئے اور عیسائیت کو قبول کیا، عیسائیت کے عالم بنے، اور یہاں تک کہ یہ عبرانی زبان میں کتاب لکھا کرتے تھے، انجیل کو لکھا کر، عبرانی زبان بھی آتی تھی اور اس کو لکھنا بھی آتا تھا ان کو، انجیل عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ بوڑھے تھے، قد عامیہ نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا یا ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخی کا، اپنے چچا کے بیٹے سے، اپنے بھائی کے بیٹے سے سنیے یہ کیا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سارا واقعہ، انہوں نے پوچھا بتائیے کیا بات ہوئی، اللہ کے رسول نے سارا واقعہ خود اپنی زبانی ورقہ بن نوفل کو بیان کیا۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز علماء نے بیان کی، جس سے واقعہ پیش آیا ہونا اس کو بیان کرنا چاہیے، دوسرے کو نہیں آگے بڑھ کر اچھا میں تو دسدا جی اتنا کیوں ہے، ہمارے ایسے ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا ان سے سنیے، سارا واقعہ حضور نے اپنی زبانی بیان کیا، تو جس کے ساتھ بیتی ہو اسی کو واقعہ بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے سارا بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل سارا سن کر آخر میں کیا جواب دیتے؟ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی آیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کریں، ورقہ بن نوفل عیسائی ہیں اور سارے نبیوں کو جاننے والے ہیں، سارے نبیوں کو پہچاننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تو نام لے سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو نام لے سکتے تھے، کس کا لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم نے یہ پڑھا تورات کے اندر، حضور کی نشانیوں میں سے ہے کہ حضور کس نبی کے مشابہ ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ۔ تو ورقہ بن نوفل کے زبان سے وہی لفظ نکلے، کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ یا لیتانی، کاش میں اس وقت زندہ رہوں اس وقت تک جب تک لوگ تجھے، تیری قوم تجھے تیرے شہر سے نکال دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ میرے ہاتھ سے تو حجر اسود رکھواتے ہیں، وہ فیصلے کرواتے ہیں، صادق اور امین، تجارت میرے سے کرواتے ہیں، امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں، اوا مخرجیہ، مجھے نکال دیں گے؟ کہتے ہیں نعم، ہاں آپ کو نکال دیں گے، کیونکہ جبرائیل جس کے پاس بھی آتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ وقت آئے گا آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ اور کاش، میں دعا کرتا ہوں اگر میں اس وقت رہا، زندہ ہوا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ یہ ورقہ بن نوفل نے گواہی دی، اسی وجہ سے علماء ورقہ بن نوفل کو مسلمان کہتے ہیں، یہ مسلمان تھے کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہاں سے اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا تھا ان کو، یہ جنت میں تھے، سبز رنگ کا کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ ویسے بھی عیسائیت میں بھی یہ مواحد تھے، صحیح والے عیسائی تھے، اور پھر اللہ کے رسول پر بھی یہ مان لے کر آئے۔ یہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے۔
وحی کے بارے میں سمجھ لیں. وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کا لغوی معنی ہے کسی سے چپ کے بات کرنا، سرگوشی کرنا، اس طرح بات کرنا کہ کسی اور کو نہ سنائی دے، دل کے اندر بات ڈال دینا، القاء کر دینا. بھری محفل میں آپ نے اس کو کوئی بات کر دی ہے لیکن کسی کو نہیں پتا جو آپ نے اس کو بات کی ہے. ٹھیک ہے، اسے وحی کہتے ہیں. اس کی کئی صورتیں ہیں. کیا صورتیں ہیں؟ سورۃ الشورى کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. اللہ جب کسی نبی پر وحی بھیجتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے وحیا، اللہ اس کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، اس کو اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں. او من وراء حجاب، یا اللہ پردے میں رہ کر اس سے بات کرتے ہیں. بات کرتے کس نبی سے کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. جاتے تھے بات کر، آواز آتی تھی، باقاعدہ آواز آتی تھی موسیٰ علیہ السلام. یہ دوسرا طریقہ ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے پردے کے پیچھے سے، اور اللہ کے رسول نے بھی بات کیا معراج پر، پردے کے پیچھے رہ کر اللہ سے باتیں ہوئی ہیں. او یرسل رسولا، تیسرا وحی کا طریقہ یہ ہے اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور وحی نبی تک پہنچا دیتا ہے.